اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جس پر ہمارے ذہنوں میں کئی سوالات اٹھتے رہتے ہیں، اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں کس قسم کے لوگ شامل ہوں گے، ان کے کمانڈرز کون کون ہوں گے اور وہ کن علاقوں سے ہوں گے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی موضوع پر ہے۔ ناظرین محترم، امام مہدی علیہ السلام کی فوجیں مختلف قومیتوں پر مشتمل ہوں گی، اور ظہور کے وقت انہیں منفرد ذرائع سے بلایا جائے گا۔ جن افراد کو کمانڈر نامزد کیا جائے گا وہ فوجیوں کی رہنمائی اور جنگی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ جن سپاہیوں کو خاص حالات میں امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں طلب کیا جائے گا، ان کی اپنی مخصوص خصوصیات ہیں۔ کچھ جنرل سٹاف میں موجود ہیں اور کچھ کامبیٹ فوج میں ہوں گے۔ احادیث میں ہم ان افراد کے نام پڑھ سکتے ہیں جو مخصوص فوجی آپریشنز اور متعدد سپاہیوں کی کمان سے وابستہ ہوں گے۔ یہاں ہم آپ کی خدمت میں امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے چند بڑے جنرلز کا تعارف کروائیں گے۔ ناظرین، نمبر 1 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جا سکتا ہے۔ کتاب الشیعہ والرجاء میں امیر المومنین علیہ السلام کے ایک خطبے کا ایک حصہ نقل کیا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے خلاف جارحانہ کارروائیوں میں اپنا نمائندہ مقرر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قلع کما کرنے کے لیے نکلیں گے، اور دجال جو اس وقت پوری دنیا پر قابض ہوگا، زراعت اور نسل انسانی کو تباہ کر رہا ہوگا، وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا۔ جو اس کی طرف چلا جائے گا اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا وہ اسے قتل کروا دے گا۔ وہ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس یعنی یروشلم اور پوری دنیا کا سفر کرے گا، اور دنیا کے مشرق اور مغرب دونوں کے ناجائز بچے اس کے گرد جمع ہوں گے۔ ناظرین، دجال جب سعودی عرب کی طرف روانہ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ہرشا کے راستے میں روک لیں گے، اور حضرت عیسیٰ اس پر ایک ہولناک آواز کے ساتھ حملہ آور ہوں گے، اور اسے ایسی فیصلہ کن ضرب لگائیں گے کہ دجال بھڑکتی ہوئی آگ میں پگھل جائے گا جیسے شیشہ آگ میں پگھلتا ہے۔ ناظرین، کتاب الفتن میں ابن حماد نے بیان کیا ہے کہ ایسا شاید اس لیے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دستہ ایسے ہتھیار استعمال کرے جو انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے ہوں، یا پھر دجال کا آگ میں پگھل جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں بھی ہو سکتا ہے۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نمایاں خصوصیات کے بارے میں یوں بیان ہوا ہے کہ ان کی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ ایسا ہے کہ جب دشمن انہیں دیکھے گا تو اسے موت اس طرح یاد آئے گی کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کی روح قبض کرنے والے ہوں۔ ناظرین، نمبر 2 پر شعیب بن صالح کا نام ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ ابن حماد نے الفتن میں امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ سفیانی اور سیاہ جھنڈے اٹھانے والے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، جبکہ بعد والوں میں بنی ہاشم کا ایک نوجوان ہوگا جس کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کالا تل ہوگا۔ وہ اپنے سپاہیوں میں سب سے آگے ہوگا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنی تمیم سے ہوگا، اور اس کا نام شعیب بن صالح ہے۔ کتاب ملاحم میں ابن طاؤس نے حسن بصری کی روایت کو لیا ہے اور کہا ہے کہ رے کی سرزمین سے شعیب بن صالح نامی ایک شخص نظر آئے گا جس کے شانے چوڑے اور رنگت سانولی ہوگی، اور وہ بغیر داڑھی کے ہوگا۔ اس کے زیر کمان 4000 فوجیوں کا لشکر ہوگا جن کے لباس سفید اور جھنڈے سیاہ ہوں گے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا پہلا دستہ ہوگا۔ ناظرین، کتاب ملاحم والفتن میں ہی روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا کہ شعیب بن صالح حضرت امام مہدی علیہ السلام کے علمبردار ہوں گے۔ کتاب نور الابصار میں علامہ شبلنجی نے رقم کیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی فوج کے پہلے دستے کا کمانڈر قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص ہوگا جس کی داڑھی ہلکی ہوگی اور جس کا نام شعیب بن صالح ہوگا۔ کتاب سنن دارمی اور کتاب الفتن میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو سیاہ پٹیاں اور سفید قمیض پہنے گا۔ لشکر کا ایک سردار شعیب بن صالح
یا صالح بن شعیب کہلاتا ہے۔ وہ قبیلہ بنی تمیم سے ہے۔ وہ سفیانی کے سپاہیوں کو شکست دے کر بھگا دے گا۔ پھر وہ بیت المقدس پہنچیں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق اور عبداللہ ابن شریک کا نام ہمیں ملتا ہے۔ کشی نے کتاب المعرفت الرجال میں تحریر کیا ہے کہ ابو خدیجہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خدا سے دعا کی کہ وہ میرے بعد میرے بیٹے اسماعیل کو زندہ رکھے، لیکن خدا کے ہاں اس کے لیے کوئی اور فیصلہ تھا۔ اللہ نے اسے ایک دوسرا مقام عطا کیا ہے، وہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ خروج کرے گا اور عبداللہ ابن شریک اس کا علم بردار اور اس کے 10 ساتھیوں میں سے ایک ہوگا۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام سے علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 53 میں ایک روایت نقل کی ہے، جس میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گویا میں عبداللہ ابن شریک العامری کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے سیاہ رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی ہے، جس کے دونوں کنارے ان کے دونوں کاندھوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ ہمارے قائم کی فوج کے پہلے دستے میں شرکت کریں گے اور پہاڑی ڈھلوانوں پر چڑھیں گے اور ہمیشہ تکبیریں کہیں گے۔ ناظرین، نمبر 4 پر عاقل اور حارث کا نام ہمیں ملتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیں گے، یہاں تک کہ وہ عراق اس طرح پہنچیں گے کہ فوجی ان کے آگے پیچھے حرکت کر رہے ہوں گے۔ پیش قدمی کرنے والے سپہ سالار کا نام عاقل اور پیچھے والے فوجیوں کے سالار کا نام حارث ہوگا۔ ناظرین، نمبر 5 پر ہمیں جبیر ابن خبور کا نام ملتا ہے۔ ناظرین، کتاب الخرائج والجرائع اور بہار الانوار میں نقل کیا گیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ جبیر ابن خبور اپنے 4000 ساتھیوں کے ہمراہ نیاموں سے نکلے ہوئے اسلحوں کے ساتھ جبل احواز میں ہمارے اہل بیت کے قائم امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرے گا۔ پھر یہ شخص اور اس کے ساتھی امام کے ہمراہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک اور نام ہمیں عمر ابن مفضل کا ملتا ہے۔ کتاب دلائل الامامہ میں مرقوم ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مفضل سے فرمایا کہ تم اور 40 دیگر افراد حضرت قائم کے ساتھ ہوگے اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اس امام کے داہنے ہاتھ پر ہوگے۔ اس وقت کے لوگ آج کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اخلاص کے ساتھ امام پر ایمان لائیں گے۔ ناظرین، 7ویں نمبر پر اصحاب کہف کا نام ہے۔ کتاب ارشاد القلوب میں بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحاب کہف امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آئیں گے۔ بیشتر علماء کے نظریے کے مطابق جنگی سپہ سالاروں کی تعداد 313 ہے، لیکن ان تمام 313 افراد کے حالات اور تفصیل کتابوں میں بیان نہیں کی گئی، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق اکثر امور کو بھی پوشیدہ ہی رکھا گیا ہے۔ البتہ کسی مصلحت کے تحت چیدہ افراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام کی فوج مختلف قومیتوں پر مشتمل ہوگی۔ احادیث میں اس بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ ناظرین، بعض اوقات امام کے سپاہیوں کو اجمی سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ لفظ غیر عرب کے لیے تاریخ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ان تمام ممالک اور قوموں کا ذکر کریں گے کہ جہاں کے افراد کے نام اور قومیتیں اور علاقے روایات میں بیان کیے گئے ہیں اور جو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا حصہ ہوں گے اور مختلف خدمات انجام دیں گے۔ نیز اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ تعالی امام مہدی علیہ السلام کے بیٹل فیلڈز کا تذکرہ بھی کریں گے کہ امام علیہ السلام کی کس کس ملک میں کس کس سے جنگ ہوگی۔ ہم آپ کو ظہور امام کے دور میں ملک شام میں بھی لے کر چلیں گے اور اسرائیل، فلسطین، ایران اور عراق وغیرہ کے تب کے حالات سے بھی تفصیلی آگاہ کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بیل آئیکن کی آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کو بھی ایکٹیو کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔
ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔